آج الحمدللہ تیسری تراویح مکمل ہو گئی۔ آج کی تراویح سورہ آل عمران کے 18 رکوع پر مشتمل تھی۔ سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں، 2 رکوع کل پڑھ لیے گئے تھے، اور آج کی تراویح سورہ آل عمران کے 18 رکوع پر مشتمل ہے۔ آج کی تراویح کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے کچھ جرائم کو ذکر فرمایا کہ اہل کتاب کیا کیا جرم کرتے ہیں۔ پہلا جرم ان کا یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا، اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا جرم انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ تیسرا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، ان کو تکلیف دینا، ان کو پریشان کرنا، ان کے قتل کے در پہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جرائم ذکر کر کے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور پھر انجام کیا ہوگا؟ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی ان کے اعمال بیکار ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا عزت اور ذلت یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسباب ذلت ہوتے ہوئے اللہ رب العزت عزت دے سکتے ہیں، اسباب عزت ہوتے ہوئے اللہ رب العزت ذلت دے سکتے ہیں۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں۔ اسی طرح اگلی آیت کے اندر فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بے حساب عطا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے، بہت ساری ڈگریاں ہیں، بہت ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن روزگار نہیں مل رہا اور معاش کا انتظام نہیں ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اپنا سائن کرنے بھی نہیں آتا، انگوٹھے پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اربوں میں خربوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا وَتَرْزُقُ مَن تشاء بغیر حساب۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک اور اہم حکم یہ دیا کہ کافروں کو دوست نہ بنائے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین، کہ مومنین لوگ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ مومن کا دوست تو مومن ہی ہو سکتا ہے، کافر جگری دوست رہا۔ کافروں سے معاملات کرنا، لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ علیحدہ بات ہے، یہ کی جا سکتی ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں یاری، دوستی، محبت کا تعلق، یہ صرف مسلمان ہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر آگے اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک اور حکم دیا کہ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم اپنے دل میں جو چھپاتے ہو یا جو ظاہر کرتے ہو، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں۔ میں اگر اپنے دل میں سامنے سے بہت ہنستا مسکراتا مل رہا ہوں لیکن دل میں نفرت ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ صرف ظاہری بناوٹ ہے، ظاہری مسکراہٹ ہے، اندر تو نفاق چھپا ہوا ہے، اندر تو نفرت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ظاہر فرما دی کہ تم جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو اچھا عمل کرے گا اس کا انجام آخرت میں مل جائے گا، برا عمل کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور جب برے اعمال سامنے آئیں گے تو بندہ کیا کرے گا؟ امید کرے گا، یہ تمنا کرے گا کاش میرے ان اعمال کے درمیان اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ ڈال دی جاتی، یہ میرے اعمال کہاں سے سامنے آ گئے، یہ میری برائیاں کہاں سے سامنے آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت کو یاد دلا کر ابھی سے ہمیں ہوشیار کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آئے جب تم اپنے برے اعمال دیکھ کر افسوس کرو۔ ابھی سے اپنے برے اعمال، اپنے آپ کو برے اعمال سے بچا لو، اگر ہو گئے ہیں تو توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت نے ایسی اچھی چیز توبہ دی ہے کہ جتنے بھی گناہ ہو گئے توبہ کر کر دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آؤ، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت کی محبت چاہتے ہو اس کا راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی، سنتوں پر عمل کیا جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں محبوب رکھیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت میں، اسی رکوع کے اندر 3 واقعات ذکر
ذکر فرمائے ہیں۔ ایک حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے حمل سے جو بچہ بھی پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بیٹا پیدا ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹی عطا فرمائی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت اور نگرانی میں تھی، اور جس کمرے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی وہ وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام جب آتے دیکھتے بے موسم کے پھل یہاں پر ہیں، بے موسم کے پھل، اس پھل کا موسم نہیں چل رہا لیکن اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پھل عطا فرمائے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے، یہ تو موسم نہیں ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس وقت تک حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی امید ہوئی کہ جب اللہ رب العزت بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو ہم بوڑھے ہو گئے ہمیں اولاد اللہ رب العزت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے تو پہلا عجیب واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دینا، پھر اس موقع پر کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف ذکر فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ان کو تقوی والا انبیاء علیہ السلام میں سے بنایا، سرداروں میں سے بنایا، اور حسور بنایا۔ حسور یہ کہ جس نے شادی نہیں کی، جو عورتوں سے دور رہنے والا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک خاص وصف تھا کہ انہوں نے عورتوں کی رغبت نہیں تھی، انہوں نے شادی نہیں کی، یہ اللہ رب العزت نے ان کی خصوصیت بنائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ہے شادی کرنا، آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمایا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ وصف تھا کہ انہوں نے نکاح نہیں فرمایا۔ تو تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ جو ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے کی۔ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جبکہ کسی باپ کے میلاد کے بغیر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسباب کے محتاج نہیں ہے، لیکن ضابطہ یہی رکھا ہے کہ اسباب سے اس دنیا کے نظام کو جوڑا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسباب کے محتاج نہیں ہے، بغیر سبب کے بھی اپنی قدرت ظاہر فرما دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر ماں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح قدرت کے مظاہرے فرما کر دکھا دیا کہ اللہ رب العزت اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ عیسائیوں کو یہیں سے دھوکہ لگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک خدا تسلیم کر لیا۔ پھر اسی رکوع کے بالکل آخری آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے انہوں نے مکر و فریب سے کام کیا، اللہ رب العزت نے بھی تدبیر کی۔ مخالفین مختلف انداز میں مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بھی اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمائے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اردو میں تو ماکر مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہاں ماکرین سے مراد تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف معجزات ظاہر کیے، لیکن پھر بھی یہودیوں نے نہیں مانا، یہاں تک کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ وہ تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا۔
لیکن مسلمانوں کا عقیدہ جو قرآن کا بیان کیا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ جب سازش کے طور پر مخبری کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے، اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ لیکن عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے یا سولی پر لٹکایا یہودیوں نے۔ تو عیسائیوں کی اور یہودیوں کی سخت لڑائی ہر زمانے میں رہی ہے۔ کچھ سالوں پہلے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی صلح ہو گئی کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا معاف کر دو، چنانچہ آج کل ان کی دوستیاں چل رہی ہیں۔ ورنہ عیسائی مسلمانوں کو اپنا قریب سمجھتے تھے، یہودیوں کو دشمن سمجھتے تھے کیونکہ ان کے نبی کو قتل کیا۔ لیکن چند سالوں پہلے پوپ کے ساتھ مل کر یہودیوں نے وہ سارے قتل کا گناہ معاف کرا دیا، چنانچہ اب ان کی دوستیاں چل رہی ہیں۔ پھر اسی میں مباہلہ کا واقعہ سورت کے شروع میں نے ذکر کیا تھا، قبیلہ نجران کے کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس میں مباہلہ کا ذکر ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، بچوں کو لے آتا ہوں، تم بھی لے کر آ جاؤ، دونوں مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو غلط ہے اس پر آگ آ جائے، وہ جل کر ختم ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے مباہلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، لیکن عیسائی آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن ان کو پتا تھا کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، چنانچہ بھاگ گئے مباہلہ میں اور اس میں شرکت نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے اس مباہلہ کا ذکر ہے، وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ لیکن عیسائی جو بڑے بڑے لوگ آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کے لیے بلایا تو بھاگ گئے اور مقابلہ نہیں کر سکے۔ پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، غیر مسلموں سے اہل کتاب سے دعوت دی جا رہی ہے کہ جو مشترک ہم میں اور تمہارے درمیان مشترک بات ہے اس پر تو آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ تم بھی مانتے ہو اللہ ایک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ ہاں ایک اضافہ یہ ہے کہ نبی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، ان کو بھی مان لو، یعنی آخرت کو بھی جو متفق علیہ مسائل ہیں یہ بھی ایک طریقہ دعوت ہے غیر مسلموں کو قریب لانے کا، کہ وہ جو ہم میں اور ان کے درمیان مشترک چیزیں پہلے اس پر تو اتفاق کر لیں۔ آخرت کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہو، قبر کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہو، جنت کو، جہنم کو، رسالت کو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اس پر تو آ جاؤ، اس پر آ جاؤ، بعد میں اختلافی بات بعد میں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی فرمایا کہ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف آ جاؤ تو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ایک اللہ کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا جو دین تھا اسلام تھا، یہودیت عیسائیت کسی کا دین نہیں رہا، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین دین اسلام ہی رہا ہے۔ پھر چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو اپنے وعدوں کو تھوڑے پیسوں میں بیچ دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی احکامات کے خلاف، کیونکہ اہل کتاب یہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کی کتاب کے اندر تورات میں انجیل میں پیسے لے کر تبدیلیاں کر دیتے تھے، پیسے لے کر احکامات میں تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ تو اسی میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ جب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے اس کا مطلب ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ اللہ آپ کے احکامات کو پورا کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے، دنیا کے تھوڑے چھوٹے مفاد میں ہم دینی احکامات کو چھوڑ رہے ہیں۔
7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ تمہارے اندر وہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم پر لازم ہے کہ تم سب اس پر ان پر ایمان لائیں۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا کہ وہ خاتم النبیین، سید المرسلین، سید المذنبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تمہاری موجودگی میں آ جائیں تو تمہاری اوپر لازم ہے کہ ان پر ایمان لائیں، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ ان پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا۔ صرف آپ کی امت میں ایک نبی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، جن کو آسمانوں پر اٹھا گیا اور قرب قیامت میں اللہ رب العزت ان کو نازل فرمائیں گے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا، کسی اور دین کو پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ہمارے لیے دین اسلام کی تعلیمات اصل ہے، دوسروں کی کوئی ایسی جدید چیز جو ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے استعمال منع نہیں ہے، لیکن اگر دین کا کوئی حکم ہے اس کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنا یہ خطرناک چیز ہے۔ یہاں تک کہ اگر دینی حکم کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اچھا سمجھنا، ان کو پسند کرنا اور ان کو اختیار کر کے فخر کرنا، یہ ایمان کے سلب ہونے کا اس میں خطرہ ہے۔ اس وجہ سے دینی احکامات اور دینی شعائر کو اور اسلامی احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگلا 4واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب چیز خرچ نہ کر دو۔ ہم تو وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو بالکل اب کسی کام میں نہیں آ رہی، چلے وہ بھی کر دیں، یہ بھی غنیمت ہے، ضائع کرنے کے بجائے کسی کے کام آ جائے یہ بھی غنیمت ہے، لیکن نیکی اگر حاصل کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، ایک صحابی آئے ایک باغ لے کر، کہا میرا یہ باغ ہے، مجھے سب سے محبوب یہ ہے، یہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام تو ان کی شان ہی ایسی تھی کہ وہ جو حکم سنتے تھے عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو بالکل خراب ہو رہی ہے، سڑنے لگے، اب یہ کسی کو دے دو، بالکل استعمال کی نہیں رہی ہے کسی کو دے دو، بکری بس جانور مرنے لگا چھری پھیر کر چلو مدرسے میں دے دو۔ اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ چیز کیا ہے؟ جو سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں دی جائے۔ لیکن اگر کوئی یہ بھی دے رہا ہے، چلو یہ بھی غنیمت ہے، ضائع ہونے سے گھروں کے اندر کھانا بچ جاتا ہے، کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، استعمال کی چیزیں پرانی ہو گئی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، ضائع نہیں کرنی چاہیے، اپنے استعمال میں نہیں آ رہی کسی اور کو دے دیں، کپڑے چھوٹے ہو گئے کسی اور کو دے دیں، بچے بڑے ہو گئے وہ کپڑے چھوٹے ہو گئے، کوئی استعمال والے کوئی نہ کوئی مل جاتے ہیں، ان کو دے دینا چاہیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کعبے کا ذکر فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اللہ رب العزت نے سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا وہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے، جو برکت والی جگہ ہے، عالمین کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ اس 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بار بار تقوی کا حکم، بار بار تقوی کا، اور یہی تقوی کی پریکٹس آج کل ہم کر رہے ہیں، ایک کورس سے ہم گزر رہے ہیں، روزہ رکھ کر ہم تقوی کی کورس مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کورس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ رب العزت سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ رب العزت سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم
ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم اسلام پر ہو۔ اب یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ آخر وقت میں وہ اسلام پر ہی مرے۔ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جو دین پر چلتا رہتا ہے انشاءاللہ خاتمہ بھی پھر ایمان پر ہوگا۔ جو دین پر نہیں چل رہا پھر اس کے لیے خطرہ ہے، لیکن عام طور پر خطرہ تو ہر ایک ہے کہ پتہ نہیں آخر وقت میری کیا حالت ہو۔ اس وجہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، یا اللہ مجھے دنیا سے اس حالت میں اٹھائیے کہ نہ کسی بندے کا حق مجھ سے متعلق ہو، نہ آپ کا کوئی حق مجھ سے متعلق ہو، اور میں اس طرح دنیا سے جاؤں کہ آپ ایمان کی دولت میرے پاس ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایمان کے ڈاکو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایمان کی دولت بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ۔ ایمان کی دولت بچا بچا کر ان ڈاکوؤں سے بچا بچا کر قبر تک لے جائے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت اور اختلافات میں نہ پڑو۔ اور رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اور اس کی روشنی میں جو علماء کرام نے تشریحات کی ہے یہ ہے اللہ کی رسی۔ پھر اسی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف برانے والی ہو، اچھائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو خیر کا حکم کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کی، تبلیغ والوں کی یا دیگر کیا ہے نصیحت کرنے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خیر کی دعوت کو عام کرے، شر کو روکنے کی کوشش کرے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ایک وقت آئے گا تب یض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اور واضح بات ہے کون سے چہرے روشن ہوں گے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ چہرے ان لوگوں کے چہرے جن کے چہرے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد اب کیا اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار کرتے تھے، اور جو اچھے چہرے والے ہوں گے، روشن چہرے والے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، نیک اعمال کرنے والوں کا انجام ہے۔ پھر 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے وہ مشہور آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کا اعزاز ذکر فرمایا ہے، اس امت کی خصوصیت ذکر فرمائی کہ یہ کیسی امت ہے کہ اچھائی کا حکم کرنے والی ہے، برائی سے روکنے والی ہے۔ تو یہ ہماری اللہ رب العزت تعریف ذکر فرمائی ہے، تو یہ ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے خیر کی دعوت کو پھیلانا، اپنے دائرہ کار میں رہ کر، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے حدود میں رہ کر خیر کو پھیلانا اور شر سے لوگوں کو روکنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے دوبارہ اسی بات کو دہرایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست، اپنا قریب اور اپنا جگری دوست مت بنایا جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے 11ویں رکوع کے اندر فرمایا غزوہ بدر کا ذکر ہے، آگے تک کچھ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، اور غزوہ بدر وہ غزوہ تھا جو ابتدائی اسلام میں ہوا اور بڑا اہم غزوہ تھا۔ اس غزوے کو یوم الفرقان بھی کہا گیا۔ تھوڑے سے مسلمان تھے جو اصل میں نکلے تھے قافلے کو لوٹنے، ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے ابو سفیان کی سرکردگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو لیا، کچھ صحابہ کرام پہ، اور مقصد تھا کہ وہ لشکر آ رہا ہے، وہ قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ ہے، اس قافلے کو لوٹ کر کافروں کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے۔ جب کافروں میں اور مسلمانوں میں لڑائی چل رہی ہو تو پھر مسلمانوں کو اس کا اختیار ہوتا ہے کہ ان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ وہ کمزور ہوں۔ عام حالات میں کافروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، وہاں کام کے لیے گیا ہوا ہے، تو اس کو اجازت نہیں کہ وہاں نقصان پہنچائے، قانون کی خلاف ورزی کرے، غیر مسلموں کو نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ان حالات میں ہے جبکہ لڑائی چل رہی ہے، تو لڑائی میں تو پھر ہر طرح سے دوسرے کو کمزور کیا جائے گا۔ تو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مشرکین سے لڑائی جھڑپیں چل رہی تھی، تو انہی کا ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ اس کو لوٹنے کے لیے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں
پہنچے، لیکن ابو سفیان بہت اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس کو اندازہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلیں. بہرحال اس نے اپنے جاسوس آگے پھیلا دیے اور آخرکار اس کو پتہ چل گیا، اس کو خطرہ محسوس ہوا. اس نے ایک بندہ فوراً مکہ مکرمہ بھیجا کہ اپنے قافلے کو سنبھالو، اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے آؤ. اور یہاں سے وہ قافلہ راستہ بدل کر سمندر کے راستے سے عافیت کے ساتھ نکل گیا. یہاں سے یہ قافلہ بچ کر نکلا، وہاں سے 1000 کا لشکر جو پورے سازو سامان کے ساتھ مسلح ہو کر مسلمانوں کے اصل تو لشکر کو قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے. قافلہ تو بچ کر نکل گیا. ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا، ان میں ابو جہل اور بڑے بڑے سردار تھے، پیغام بھیج دیا کہ قافلہ بچ گیا، واپس چلے جاؤ. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم آ گئے. اپنے اندر تکبر تھا، بڑائی تھی کہ آج ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے. چنانچہ ایک طرف نہتے چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، کوئی کیونکہ لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. اور یہاں سے پورے اسلحے کے ساتھ مسلح 1000 کا لشکر آ گیا اور دونوں لشکر سامنے ہیں. اللہ رب العزت نے اس موقع پر مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائی، فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے کافروں کو خوب قتل کیا اور آخرکار بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے. ابو جہل جیسے کیا ہے بڑے بڑے سردار مارے گئے. اس کا ذکر ہے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں ذکر فرمایا ہے. اور یہ پیغام دے دیا مسلمان اسلحے سے نہیں لڑتا، مسلمان تو اپنی ایمان قوت سے لڑتا ہے. بے شک اسلحے اور استعداد بھی جمع کرنے کا حکم ہے کہ ہم سارے سامان جمع کریں، ہم احتمام یا دیگر جنگی آلات جمع کریں. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ایک اور آیت میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے اسباب جنگ جمع کریں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمان ان اسباب سے نہیں جیتتا، مسلمان تو اپنی ایمانی قوت سے جیتتا ہے. جیسا کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی. 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے سود کھانے سے منع فرمایا ہے، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور پھر فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ. دوڑ لگی ہوئی ہے، آج بھی دوڑ لگی ہوئی، ہر ایک دوڑ رہا ہے. کہاں دوڑ رہا ہے؟ زیادہ پیسے آ جائیں، زیادہ کارخانے بن جائیں، زیادہ اچھا پیسہ آ جائے، اچھا بنگلہ دوڑ رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، مقابلہ اس طرف ہونا چاہیے، جنت کی طرف دوڑو. اور جنت کیا ہے؟ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے. پھر لمبائی کتنی ہوگی؟ اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین. آ گئی بات تقوی کی. تقوی والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جنت تیار کی ہے. پھر ان کے کچھ اوصاف ذکر فرمائے، جو ہر طرح تنگی ہو، پریشانی ہو، تب بھی خرچ کرتے ہیں. غصے کو پی جانے والے، غصے کو قابو میں کرنے والے اور لوگوں سے معافی کا معاملہ کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وما محمد الا رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوائے رسول کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، رسول ہیں. ہاں انسانوں میں سب سے اعلیٰ، انسانوں میں سب سے اعلیٰ، ہماری طرح گناہگار انسان نہیں، لیکن ہے بشر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، آپ بھی ایک وقت آئے گا، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. تو یہ اس بات کا ذکر فرمایا. اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا. اگر کافروں کی پیروی کریں گے تو کافر کیا کریں گے؟ یردوکم علی اعقابکم. تمہیں پیچھے کی طرف لوٹا دیں گے، تمہیں اپنے مذہب کی طرف لے آئیں گے، تمہیں اسلام سے پھیر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین. پھر تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، پھر نقصان اٹھا کر پلٹنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پھر 15ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے راستے میں موت آنا یہ تو رحمت کی موت ہے. فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ اگر کسی کی اللہ کے راستے میں موت آ جائے تو وہ تو اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہو گیا. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے آپ کیا ہو گئے؟ نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت
سخت مزاج ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ جو صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ارد گرد جمع سب بھاگ جاتے۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ داعی کا کام یہ ہے، مصلح کا کام یہ ہے، سخت سے سخت حالات میں بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھے، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، یہ صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ارد گرد نہیں ہوتا، سب بھاگ جاتے، لیکن یہ سارے آپ کے ارد گرد مکھی کی طرح آپ کے ساتھ جمع ہے، شہد کی مکھی شہدے پر بالکل ایسے جمع ہوئی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ تو اس میں اہم پیغام یہ ہے کہ داعی کا کام، دعوت دینے والے کا کام یہ ہے کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرے۔ اور پھر یہ پیغام دیا وشاورہم فی الامر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے، حالانکہ آپ کے ساتھ آپ کا تو تعلق وحی سے ہے، آپ کا تعلق تو اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے، تب بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وشاورہم فی الامر۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہمیں بھی مشورہ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں سے، بیوی سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے، بچوں سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے، تو مشورے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جیسے ہماری تبلیغ جماعت میں الحمدللہ ہر کام مشورے سے ہوتا ہے، یہ ایک وصف الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو ہمیں عام زندگی کے اندر بھی اس عادت کو اپنانا چاہیے کہ ہر چیز مشورے سے ہو، اس سے دل جڑے رہتے ہیں، آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر کرم فرمایا، رحم فرمایا۔ کس طرح کہ اللہ رب العزت نے ان میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے اس رسول کے اوصاف کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو سننا سنانا یہ حفظ کے مدارس، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا یعنی اصلاح کرنا، گناہوں کی صفائی کا انتظام کرنا۔ جیسا خانقاہوں میں نیک اللہ کے مختلف مرشد ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں صحیح، ورنہ جاہل قسم کے نہیں، جو صحیح اولیاء اللہ ہے جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ہے۔ اور تیسرا ذکر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دینا یعنی علم سکھانا، جیسا کہ درس نظامی کے مدارس یہ کام کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے 16 رکوع کے اندر فرمایا کہ پریشانی اور آزمائش کے بعد بھی اللہ وہ لوگ ہیں جو پریشانی، حالات اور امتحانات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور پھر ایک دعا سکھائی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو جہاں کہیں پریشانی آ جائے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے بخل، کنجوسی کی مذمت فرمائی کہ لوگ ہیں کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، جو کچھ جمع کر کے رکھیں کل قیامت کے روز جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کر رہا، یہ ہے کنجوسی، یہ ہے بخل۔ تو بخل کیا ہے؟ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی، حق بنتا ہے خرچ کرنے کا، پھر بھی نہیں کرتا، تو کل قیامت کے روز یہ سارا جمع پونجی اس کے توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا یہ وہی خزانہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ خزانہ سانپ بن کر اس پر ہوگا، وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، اس کو وہ مال اس کو ڈس رہا ہوگا۔ 17 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کے یہاں پہنچیں گے تو ہر عمل کا بدلہ دے دیا جائے گا، اچھا کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ، برا کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ۔ اور جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی ہم کسی اور چیز میں سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت نے کامیابی کیا فرمائی، کس کا کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اور پھر فرمایا دھوکہ کہاں سے پڑا ہوا ہے؟ دنیا۔ فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں آنکھ بند ہوئی تب پتہ چلے گا میں کس چیز پر مر رہا تھا، میں کس چیز پر اپنے آپ کو خرچ کر رہا تھا۔ جیسے بچہ ہے اس کو آپ 100 روپے والی چیز دلا رہے ہو، وہ کہہ رہے نہیں مجھے 1 روپیہ بھی ٹافی لینی ہے،
کہیں گے کہ سب بیوقوف ہے کہ میں وہ بس رو رہا ہے، بچڑ رہا ہے، اسی پر مر رہا ہے کہ مجھے یہی ٹافی لینی ہے، والد صاحب اس کو اچھی چیز دلا رہے نہیں ہے۔ تو بس ہماری بھی یہی ہے کہ اچھی اچھی چیزیں اللہ رب العزت تیار کرے کہ ہم ہیں کہ بس ہمیں یہی لینا ہے، بس ہمیں یہ دنیا کی چیزیں لینی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، جب آنکھیں بند ہوگی پتہ چلے گا کہ میں تو مجھ سے تو اچھا وہ بچہ تھا کہ وہ کچھ 1 روپے کی چیز لے رہا تھا، میں تو بالکل بے قیمت چیز کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور یہ دھوکہ جو ہمیں پڑا رہتا ہے وہ پڑا کیا رہتا ہے کہ کافر ہیں کیسے مزے کر رہے ہیں، فلاں ہیں گناہ گار ہے پھر کیسے مزہ کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جو کافر لوگ ہیں زمین پر دندناتے پھر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کا یہ دندناتے پھرنا یا عیاشیاں کرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس وجہ سے کافروں کی ترقی، ان کی عیاشیاں، ان کی دنیا کی ترقی، ٹھیک ہے وہ اچھے کام کر کے ترقی کر رہے ہیں، ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے، ترقی سے اسلام نہیں روک رہا، لیکن اس سے دھوکہ کھا کر ہم ان جیسے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، ہم ان جیسے اپنے آپ کو اپنے دین احکامات کو چھوڑ کر ان جیسے بننے کی کوشش کریں اور یہ سمجھے اس میں کامیابی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دھوکے سے نکالنے کا حکم دیا۔ اور بالکل آج کی تراویح کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ تقوی لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کامیابی کا راستہ کیا ہے، صبر سے کام لیا جائے اور اللہ رب العزت سے ڈرا جائے اور دینی احکامات کو پورا کیا جائے، تو انشاءاللہ یہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔